السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر نے مزید 131 جانیں لے لی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5000 سے زائد مریض سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,17,88,127 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,099 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ ملک میں کرونا کی قاتل وبا نے مزید 146 افراد کی جان لے لی، جبکہ 4,696 کیسز سامنے آئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کی تشخیص کے لیے مجموعی طور پر 48,740 ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ روز ملک میں مزید 4,696 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح ملک میں کرونا کے مجموعی مصدقہ کیسز کی تعداد 8,25,519 ہو گئی ہے۔ کرونا کی حالیہ لہر میں پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں اس وبا کے ظاہر ہونے سے اب تک کرونا کے 3,03,182 مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ سندھ میں 2,83,560، خیبر پختونخوا 1,18,413، بلوچستان 22,369، اسلام آباد میں 75,498، آزاد کشمیر 17,187 اور گلگت بلتستان میں کووڈ 19 کے مصدقہ کیسز کی تعداد 5,310 ہے۔ گزشتہ روز ملک میں کرونا کے مزید 5,544 مریضوں سے اس وبا کو شکست دے دی ہے۔ اس طرح سے اب تک کرونا کی وبا سے صحت یاب ہونے والے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,17,009 ہو گئی ہے۔ کرونا نے ملک میں مزید 146 مصدقہ مریضوں کی جان لے لی ہے، جس کے بعد ملک میں اس وبا سے لقمہ اجل بننے والوں کی مصدقہ تعداد 17,957 ہو گئی۔ ترجمان وزارت قومی صحت نے کہا ہے کہ جنوبی افریقی اور برازیلی قسم کے کرونا وائرسز پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے افریقی برازیلی ویرینٹ کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ NIH کو موصول نمونوں میں افریقی برازیلی قسم کے کرونا وائرسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں، مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں اپنے خطاب میں کہا کہ اسد عمر کو گلگت بلتستان پیکیج کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کے خطاب کی مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں، مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں اپنے خطاب میں کہا کہ اسد عمر کو GB پیکیج کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کم پیسے کے باوجود اس طرح کا پیکیج بڑا کارنامہ ہے۔ 15 سال کی عمر میں پہلی بار اسکول ٹرپ کے ساتھ گلگت بلتستان آیا۔ ہمارے حکمران چھٹیاں منانے لندن جاتے ہیں، ان کو اس علاقے کا پتہ ہی نہیں۔ GB کا اصل پوٹینشل سیاحت ہے۔ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے ہمارے پاس کم پیسہ ہوتا ہے۔ کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا۔ ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں، بچے ان کے لندن رہتے ہیں، ان کو کیا پتا پاکستان کا؟ ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں، یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں، اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے اچھا علاقہ ہے، ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا۔ جب گلگت بلتستان میں سیاحت میں ترقی ہوگی تو ملک کو فائدہ ہوگا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جنگلات کی دیکھ بھال نہ کی تو کبھی سیاحت کو فروغ نہیں مل سکے گا۔ جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا، صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں مجھ سے ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں۔ ٹکٹ دینے میں غلط فیصلے پر اکثر سوچتا رہتا ہوں۔ کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ اقتدار میں آ کر یہ لوگ پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں۔ پیسہ چوری کر کے بیرون ملک لے جانے والے دوہرا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے۔ کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں
اس طرح نہیں، اس کو وزیر بنا دیتا، اس کو نہ کرتا، یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا، جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا. ہمارے حکمرانوں نے لندن کے ان علاقوں میں جائیدادیں بنائی جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم بھی جائیداد نہیں خرید سکتا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ریاست مدینہ کے سربراہ مہنگے محلات میں نہیں رہتے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں ایک طبقہ امیر ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان نے شاہراہوں کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان نے شاہراہوں کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بلوچستان میں منصوبوں کا آغاز کیا. بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر خوشی ہے. کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے. لاہور میں اسپتال بنانے پر لوگوں نے گنگا رام کی تعریف کی. اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، یہ اس کے یہ اصول ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو. گنگا رام، ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام ایک ہاسپٹل تھا، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی، کہ اس نے ایک لاہور میں اتنا ہاسپٹل بنایا، اپنے پیسے سے بنایا، گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں تھا. تو جب تک رہے گی لاہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا. مسلمان نہیں تھا وہ. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جب ترقی کرے گا جب نچلا طبقہ اوپر آئے گا. پختونخوا میں حکومت سنبھالی تو صوبے کو دہشت گردی کا سامنا تھا. مخالفین کہتے تھے کدھر ہے نیا پاکستان، کہاں ہے نیا خیبر پختونخوا. سیاسی دوست نے مشورہ دیا پنجاب پر توجہ دیں، خیبر پختونخوا میں جیت کا چانس نہیں. 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا سے 2/3 اکثریت ملی. خیبر پختونخوا میں انسانوں پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی. لیکن جب رزلٹ آیا 2018 کا الیکشن کا تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں پختونخوا کے اندر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ملی ہمیں. اس کی سب سے بڑی وجہ UNDP کی رپورٹ کے اندر آئی. اس UNDP کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا میں تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ تمام صوبوں کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کسی بھی اسپتال سے علاج کرایا جا سکتا ہے. جن صوبوں میں PTI حکومت ہے وہاں شہریوں کو صحت کارڈ دیں گے. بلوچستان میں بھی ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کسان کارڈ کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے. کسانوں کو کسان کارڈ کے تحت براہ راست سبسڈی دیں گے. ہم اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو، ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں. سپریم کورٹ نے FIA کے 53 اہلکاروں کو فوری فارغ کرنے کا حکم سنا دیا. عدالت عظمیٰ نے DG FIA کو 15 روز میں عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے FIA میں غیر قانونی بھرتیوں اور عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی. مزید احوال اس رپورٹ میں. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے FIA میں غیر قانونی بھرتیوں اور عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی. FIA کی رپورٹ پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا سپریم کورٹ نے 2001 میں تمام ملازمین کی بھرتی کے لیے 3 ہدایات دیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا عدالتی حکم کے مطابق تعیناتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جانی تھیں لیکن FIA نے عدالتی احکامات پر عمل ہی نہیں کیا. FIA رپورٹ نے تو سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے. FIA کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 60 میں سے 4 ملازمین فوت ہو چکے ہیں اور 3 نے ٹیسٹ پاس بھی کیا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملازمین دوسری عدالتوں میں چلے گئے. آج ہی ان ملازمین کو فارغ کریں. عدالت نے کیس نمٹاتے ہوئے حکم دیا کہ جن ملازمین نے FPSC ٹیسٹ پاس نہیں کیا ان کو فوری طور پر نوکریوں سے فارغ کیا جائے اور DG FIA 15 روز میں عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA 249 ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا. قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے.
کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 ضمنی الیکشن کے 276 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا۔ ضمنی الیکشن کے نتائج کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 ضمنی الیکشن کے 276 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا۔ این 249 ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل 15,473 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نذیر احمد 11,125 ووٹ لے کر تیسرے۔ پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال 9,227 ووٹ لے کر چوتھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 8,922 ووٹ لے کر پانچویں، جبکہ ایم کیو ایم کے امیدوار 7,511 ووٹ لے کر چھٹے نمبر پر رہے۔ الیکشن کمیشن کے تعینات ڈی آر او ندیم حیدر نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن پر امن رہا، قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم رہے، ووٹ ڈالنے کی شرح 21.64 رہی۔ کامیابی حاصل کرنے والی جماعت کے رہنما سعید غنی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی گنتی کے دوران مسلم لیگ نون سے آگے رہی۔ مسلم لیگ نون کے نتائج سے قبل جیت کا اعلان کرنا حیران کن ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے نتائج کو متنازع قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کم ٹرن آؤٹ ہونے کے باوجود نتائج میں تاخیر ہونا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی، ٹی ایل پی سمیت دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی نتائج پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کمر کس لی۔ سربراہ پی ڈی ایم کہتے ہیں حکومت کے خلاف عید کے بعد مزید طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب تنہا تھے تب بھی ملکی سیاست پر چھائے ہوئے تھے، اب بھی اگر کوئی اکا دکا ادھر ادھر ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارا اتحاد برقرار ہے اور عید کے بعد اس کا سربراہی اجلاس بلایا جائے۔ پی ڈی ایم میں اب نون لیگ کی قیادت شہباز شریف کریں گے۔ عید کے بعد بھرپور عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی۔ اگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کچھ عرصے کے لیے حلف نہ اٹھاتے تو معاملات کی نوعیت کچھ اور ہوتی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ میں ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں۔ انتخابی اصلاحات کے لیے ایسی قومی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے جس میں اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم اور صدر کا عہدوں پر رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کے ہم بھی حق میں ہیں، لیکن اس سے قبل اقتصادی استحکام اور سیاسی مفاہمت بہت ضروری ہے۔ کشمیر پر بھارت کے مقابلے میں ہمارے موقف میں مضبوطی تب بھی پیدا ہوگی جب ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے۔ کمزور معیشت کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی اور دفاع میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ماضی میں جب ملک کی معیشت مضبوط تھی تو واجپائی بس میں بیٹھ کر لاہور آ گیا تھا، اس وقت بھی ہم نے ان کا استقبال کیا تھا۔ کمزور معیشت کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر پر ہمارا موقف تحلیل ہو رہا ہے، ہم بہت کمزور پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں مفاہمت سے راستہ بنانا پڑے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔